اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے، ود اور سواع، پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں، لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں، تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا؟ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسی ابن مریم، تو الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فزیلنا بینہم، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ ان شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے، شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوجتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو، لازماً ہم تمہاری عبادت سے، بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ، جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں، چیخیں، چلائیں، یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔
وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی اللہ، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے، فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم، یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، انما یؤخرہم لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر، ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر، خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے، اس سے ادھر نہیں ہوتی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، یہ میدان حشر کا نقشہ ہے، اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو، کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے، وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری سطوت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبہ، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم، تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے زمین بدل کر دی جائے گی کچھ اور، یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر، زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا، دکت الارض دکن دکا،
کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا، تو یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ لیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، جو اس کے اندر لاوا موجود ہے، اب بھی موجود ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو، اس زمین کے سوا کچھ اور شکل ہو جائے اس کی، ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی۔ والسماوات، اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا وجمع الشمس والقمر سورہ قیامہ میں آیا ہے، چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزسسٹ ہیں، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس پر میرا پیشنس بھی ہے۔ تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو اس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں، کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے، تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن، نہیں، اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے، جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے، اس کا نظام بدل جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا، اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی، اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی، اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے، القہار ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، نزول اجلال فرمائے گا، کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے، کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سمائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا، نزول فرمائے گا، اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے، اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی۔ تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو، وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر ذی نفس کو، ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر غرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی، جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے، جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی، یہ تمہارے من گھڑت معبود اب وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں۔ اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، فَالْقَوْ السَّلَامَ، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، نہیں ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے۔ بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے، او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد، شہید، گواہ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہیں جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے، میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا۔ باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے، یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا۔ تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا۔ یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی۔ وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔